اچھا اچھا میرا حضور سوال اردو زبان کے بارے میں ہے. جی جو فصاحت و بلاغت یہ جو آپ کا سوال ہے اردو زبان کے بارے میں، یہ آپ نے اپنے دوست عبید اللہ علیم صاحب سے کیوں نہ کر لیا؟ نہیں، یہ ان سے نہیں، میں آج تک نہیں کیا. تعارف تو کرائیے اپنا پہلے. اچھا، میرا نام سردار محمد یوسف خان ہے جی اور میں نے 1989 میں قادیان میں بیعت کی تھی. ماشاء اللہ. آپ جلسے پہ علیم صاحب کے ساتھ گئے ہوئے تھے؟ جی، علیم صاحب کے ساتھ انہی کے ذریعے سے یہ سارا میں سمجھ گیا. سلسلہ. ماشاء اللہ. تو میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں. فرمائیے. جو دینی امور میں فصاحت و بلاغت ہم اردو کی حضرت مسیح موعود کے علم الکلام میں دیکھتے ہیں، کیا اس زمانے میں یا کسی اور زمانے میں اردو کو کچھ ایسے درجات یا کچھ ایسی اہمیت ملے گی جو اس زمانے کے لوگ بھی اس کو مانتے تھے اور اب اس زمانے کے بعض شریف لوگ مانتے ہیں؟ اس کا تعلق تو احمدیت کے غلبے سے ہے. جہاں حضرت مسیح السلام کا پیغام پہنچے گا وہاں آپ کی کتب پڑھنے کا شوق بھی بڑھے گا، اور تراجم سے جو تھوڑا سا تعارف ہوگا وہ پیاس بجھا نہیں سکتا. اور چونکہ اکثر ابلاغ میں وہی قوم زیادہ استعمال ہوتی ہے جس میں سے خدا اپنا نمائندہ چنتا ہے، اس لیے اس سے انکار ہی کوئی نہیں کہ مسلسل ہندو پاکستان کے باشندوں کو تمام عالم میں تبلیغ کے تعلق میں زیادہ نمایاں خدمتوں کی توفیق ملے گی اور ان کے ذریعے ہی زیادہ پیغام پھیلیں گے. ابھی تک یہی ہو رہا ہے. جرمنی میں بھی جو انقلاب آیا ہے ماشاءاللہ، بوسنینز میں اور البینیز وغیرہ میں، ہر جگہ پاکستانیوں نے شروع کیا تھا. جو پہلے پاکستانی تھے اب جرمن ہو گئے. تو یہ جو احتیاج ہے اردو سپیکنگ، اردو بولنے والے لوگوں کا، یہ بھی ایک ذریعہ بنے گا جس کے ذریعے آئندہ پھیلیں گی، اردو زبان پھیلے گی، اس کا اثر آگے بڑھیں گے. اور اس میں عربی کی مثال ہے. عربی دیکھیں کہاں کہاں جا پہنچی ہے، مگر زبان کی خاطر اور زبان کے طور پر نہیں بلکہ ایک مذہبی مضامین کو کوزوں میں بند کر کے آگے پہنچانے والا ذریعہ بنی ہے. ٹھیک ہے.